بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں MGH نیوز۔ سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو آئیے دوستو، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ عرب میں کرفیو میں جزوی طور پر نرمی کا اعلان، شاپنگ مالز کھلیں گے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے سعودی عرب بھر میں جزوی طور پر کرفیو اٹھانے کا فرمان جاری کیا، جس پر عمل درآمد آج 26 اپریل سے ہوگا۔ شاہی فرمان کے مطابق صبح 9 سے لے کر شام 5 بجے تک لوگوں کو گھروں سے نکلنے کی اجازت دی گئی ہے۔ سعودی خبرساں ادارے SPA نے اتوار کی صبح جاری بیان کے حوالے سے کہا کہ شاہ سلمان نے ہدایت جاری کی ہے کہ اتوار 26 اپریل سے 13 مئی تک سعودی عرب کے تمام علاقوں میں کرفیو صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک جزوی طور پر ختم کر دیا جائے گا۔ البتہ مکہ مکرمہ اور مکمل لاک ڈاؤن والے محلوں میں 24 گھنٹے کا کرفیو جاری رہے گا۔ نئے شاہی فرمان کے مطابق مزید اقتصادی اور تجارتی سرگرمیوں کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ اس پر بھی عمل درآمد 29 اپریل سے 13 مئی تک ہوگا۔ تھوک اور ریٹیل کی دکانیں، شاپنگ مالز اور تجارتی مراکز کھولنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ان تمام مراکز میں سماجی دوری کی شرط پر عمل درآمد لازمی ہوگا۔ بیان میں کہا گیا کہ تجارتی مراکز میں ایسی اقتصادی سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہوگی جہاں پر سوشل ڈسٹینسنگ پر عمل درآمد ممکن نہ ہو، مثلاً باربر شاپس، بیوٹی پارلرز، سپورٹس کلب، ہیلتھ کلب، سنیما گھر، تفریحی مراکز، ریسٹورنٹ اور قہوہ خانوں پر پابندی برقرار رہے گی۔ ٹھیکیداروں اور فیکٹریوں کو 29 اپریل سے 13 مئی تک بلا قید و شرط کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ 5 لوگوں سے زیادہ شادی کی تقریبات، تعزیتی اجتماع اور پبلک مقامات پر سماجی دوری کی شرط پر عمل درآمد جاری رکھا جائے گا۔ بیان کے مطابق مقررہ قواعد و ضوابط کی پابندی نہ کرنے والے ادارے بند کر دیے جائیں گے اور سخت سزائیں دی جائیں گی۔ مقررہ مدت کے دوران صورتحال کا مسلسل جائزہ لیا جاتا رہے گا۔ شاہ سلمان نے سعودی شہریوں، مقیم غیر ملکیوں اور سرمایہ کاروں سے کہا کہ وہ فرض شناسی کا مظاہرہ کریں اور وبائی مرض سے بچاؤ اور حفاظتی تدابیر کی پابندی کرتے رہیں۔ کیش فری پروگرام بقالوں کے لیے ڈیڈ لائن۔ سعودی وزارت تجارت کے ترجمان عبد الرحمن الحسین نے کہا کہ سعودی عرب میں تجارتی پرداپوشی کے خاتمے کے لیے مثبت پیش رفت جاری ہے۔ سعودی عرب میں قائم تمام بقالوں، کریانہ سٹورز کو 10 مئی کی ڈیڈ لائن جاری کر دی گئی ہے۔ اس دوران بقالوں پر کیش کا لین دین ختم کر کے بینک کارڈ یعنی سپین کے ذریعے ادائیگی کو لازمی بنایا جائے گا۔ ویب نیوز سبق نے نجی ٹی وی کے پروگرام میں وزارت تجارت کے ترجمان سے سوالات کے حوالے سے کہا کہ وزارت تجارت کی جانب سے سعودی عرب میں تجارتی پرداپوشی یعنی مقامی شہریوں کے ناموں سے غیر ملکیوں کے کاروبار کرنے کے خاتمے کے لیے جو پروگرام مرتب کیا تھا، اس پر مقررہ منصوبے کے مطابق عمل کیا جا رہا ہے۔ پروگرام میں وزارت تجارت کے ترجمان کا کہنا تھا کہ تجارتی پرداپوشی کے خاتمے کے لیے کیش لیس سوسائٹی کا منصوبہ اپنے مقررہ پروگرام کے مطابق جاری ہے، جس پر عمل کرتے ہوئے پہلے مرحلے میں پیٹرول سٹیشنز کو اس بات کا پابند کیا تھا کہ وہ کیش کا لین دین ختم کر دیں۔ دوسرے مرحلے میں لانڈری شاپس اور گاڑیوں کے پنکچر لگانے والی ورکشاپس کو اس سسٹم کی تنصیب کے حکم صادر کیے گئے تھے۔ بعد ازاں 2019 کے نصف میں گاڑیوں کے ورکشاپس اور بعد ازاں 1 اپریل کی ڈیڈ لائن سالون اور بیوٹی پارلرز کے لیے تھی۔ اب 10 مئی کی ڈیڈ لائن کا مرحلہ تمام بقالوں کے لیے ہے۔ ترجمان نے مزید بتایا کہ آئندہ مرحلے میں ہوٹلوں اور کیفیٹیریا اور دیگر دکانیں شامل ہیں۔ اگست 2020 تک تمام تجارتی دکانوں کے لیے اسپین سسٹم کی فراہمی لازمی کر دی جائے گی۔ ریاض میں جعلی اشیاء تیار کرنے والا کارخانہ سیل۔ سعودی وزارت تجارت کی تفتیشی ٹیموں نے قانون نافذ کرنے والے ادارے کے تعاون سے ریاض شہر کے وسط میں واقع ایک بنگلے میں قائم جعلی اشیاء تیار کرنے کے کارخانے کو سیل کر دیا۔ وزارت تجارت کے ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا گیا کہ وزارت کو اطلاع ملی تھی کہ شہر کے ایک پوش رہائشی علاقے میں غیر قانونی طور پر ایک کارخانہ قائم کیا گیا ہے جہاں نامعلوم اشیاء تیار کی جاتی ہیں۔ اطلاع ملنے پر چھاپا مارا گیا
جہاں صفائی کے لیے استعمال ہونے والا مواد اور بیوٹیشن کا سامان جعلی طریقے سے تیار کیا جاتا تھا۔ بنگلے سے بیوٹیشن کے لیے استعمال کی جانے والی مواد کی 39,000 تیار شدہ جعلی بوتلیں برآمد ہوئیں، جبکہ 5 لاکھ سے زائد بوتلوں کے ڈھکن بھی برآمد ہوئے جنہیں معروف برانڈ کا ظاہر کیا جاتا تھا۔ وزارت تجارت نے بنگلے کو سیل کر کے وہاں سے برآمد ہونے والا تمام جعلی سامان ضبط کر کے تلف کر دیا۔ جعلی طریقے سے فیکٹری لگانے والوں کے خلاف مقدمہ دائر کر کے ان کا چالان متعلقہ ادارے کو بھیج دیا گیا۔ حرم مکی میں احتیاطی تدابیر کے تحت تراویح۔ حرم مکی میں سماجی فاصلے کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے تیسرے روزے کی تراویح ادا کی گئی۔ واضح رہے کہ وبائی مرض کی وجہ سے سعودی عرب میں کرفیو اور لاک ڈاؤن نافذ ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بعض علاقوں کو مکمل طور پر سیل بھی کیا گیا ہے، جہاں رہنے والے لاک ڈاؤن کے اوقات میں اپنے گھروں سے باہر نہیں جا سکتے، جبکہ دوسرے علاقوں سے بھی لوگ ان علاقوں میں نہیں آ سکتے۔ موجودہ حالات کے تحت وبائی مرض سے بچاؤ کے لیے سماجی رابطوں کو ختم کرنے اور ایک دوسرے سے دوری کے اصول پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے۔ حرم مکی اور مسجد نبوی میں محدود پیمانے پر رمضان المبارک میں تراویح کی نماز ادا کرنے کی مشروط اجازت ہے۔ نماز تراویح میں حرم مکی اور مسجد نبوی میں کام کرنے والا عملہ ہی شریک ہوتا ہے، تاہم نماز کے دوران فاصلے کے اصول پر بھی سختی سے عمل کیا جا رہا ہے۔ صف بندی اس طرح کی گئی ہے کہ ایک نمازی دوسرے سے قدرے دوری پر کھڑا ہوگا تاکہ وبائی مرض کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں مساجد میں نماز باجماعت پر پابندی عائد کی گئی ہے، جس کے تحت سعودی عرب کی تمام مساجد میں مؤذن آذان میں گھروں میں نماز ادا کرنے کے الفاظ کا اضافہ کرتے ہیں۔ کورونا کے نئے متاثرین میں 76% غیر ملکی۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد العالی نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران جن لوگوں میں کورونا وائرس پازیٹیو آیا ہے ان میں سے 76 غیر ملکی جبکہ 24% سعودی شہری ہیں۔ ڈاکٹر نے ہفتے کے روز پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ اس وقت سعودی عرب میں وبائی مرض کے مجموعی مریضوں کی تعداد 16,299 ہے، جبکہ 136 افراد اب تک اس وبائی مرض سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران جازان ریجن کی شمالی کمشنری بیچ میں کورونا کے 20 ٹیسٹ پازیٹیو آئے ہیں۔ جن افراد کے کورونا کے ٹیسٹ مثبت آئے ہیں ان کا رابطہ پہلے سے اس مرض میں مبتلا لوگوں کے ساتھ تھا جو جدہ سے آئے تھے، جو لیبر کیمپ میں مقیم تھے، جن کی وجہ سے مزید افراد اس مرض میں مبتلا ہو گئے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں کورونا وائرس کی وبا پر قابو پانے کے لیے کرفیو اور لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے لوگوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت گھروں میں رہیں تاکہ اس وائرس پر جلد از جلد قابو پایا جا سکے۔ در اندازی کی 8,721 کوششیں ناکام۔ سعودی سرحدی فورس نے کہا کہ گزشتہ ایک مہینے کے دوران 8,721 افراد کو سعودی عرب در انداز ہونے سے روک دیا گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سرحدی فورس نے بتایا کہ سعودی عرب کی جنوبی سرحد سمیت سمندری سرحد سے در اندازی کی کوشش کرنے والے افراد گرفتار ہوئے ہیں، جنہیں ضابطے کی کارروائی کے بعد متعلقہ محکمے کے حوالے کر دیا گیا۔ فورس نے کہا گزشتہ مہینے کے دوران منشیات سمگل کرنے کی کئی کوششیں ناکام بنا دی گئیں۔ فورس نے بتایا کہ جازان، نجران اور اسیر میں 1,076 کلو حشیش ضبط کی گئی جسے بیرون ملک سے لایا جا رہا تھا۔ فورس نے کہا گزشتہ ایک ماہ کے دوران کئی کارروائیوں کے نتیجے میں 1,377 کلو نشہ آور پودا گات بھی پکڑا گیا۔ فورس نے کہا کہ گات سمگل کرنے کی کوشش کرنے والے 101 افراد پکڑے ہیں، ان میں سے بیشتر غیر ملکی ہیں، جبکہ بعض کارروائیوں میں مقامی شہری بھی گرفتار ہوئے جو سمگلروں سے مال خرید کر مقامی مارکیٹ میں سپلائی کرتے تھے۔ سیکورٹی فورس نے کہا کہ سعودی عرب کی سرحدیں محفوظ اور محافظ چوکنا ہیں، کسی کو بھی خلاف ورزی کی اجازت نہیں ہوگی۔ حفاظتی تدابیر کی خلاف ورزی پر 134 اداروں پر جرمانے۔ ریاض میونسپلٹی نے حفاظتی تدابیر کی خلاف ورزی کرنے والے 134 اداروں پر بھاری جرمانے عائد کیے۔ اخبار 24 کے مطابق جن پرائیویٹ اداروں پر بھاری جرمانے عائد کیے گئے وہ اس سے پہلے بھی حفاظتی اقدامات کی پابندی نہیں کر رہے تھے۔ اس سے پہلے معمولی جرمانے کر کے وارننگ دی گئی تھی۔
میونسپلٹی نے ان اداروں کے مالکان کو سخت تعدیبی کارروائی کے لیے متعلقہ اداروں کے حوالے کر دیا۔ ریاض میونسپلٹی نے بیان میں مزید کہا کہ انسپیکٹرز کی ٹیمیں 24 گھنٹے چھاپے مار رہی ہیں۔ ہمارے انسپیکٹرز نئے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حفاظتی اقدامات کی پابندی کو یقینی بنا رہے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH نیوز۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔